الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ قوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار پھر ربیع النور شریف کی برکتوں کو سمیٹنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ دو باتیں میں رات بھی اپنے خطاب میں کہہ رہا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو دہرا دوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور آپ جانتے ہیں تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، اور یہ تابعین میں اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تعبیر الرؤیا، اور تعبیر الرؤیا خوابوں کی کتاب ہے۔ اہل علم اس کو پڑھتے ہیں، مطالعہ میں رکھتے ہیں، اور جب کوئی خواب بندہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ خواب دیکھنے والا کیسا ہونا چاہیے، خواب دیکھنے کا وقت کیسا ہونا چاہیے، اور پھر جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اس کے اندر تعبیر اور رویا کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ ان کو امام المعبرین بھی کہا جاتا ہے، یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں کا امام۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، فرماتے کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہو اور سوتے ہوئے خواب کے اندر وہ دیکھے کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ خواب میں ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھے، اگر بے اولاد تھا تو اللہ نے اس کو صاحب اولاد کر دیا ہے، اگر قرض دار تھا تو قرض سے نجات عطا کر دی ہے، اگر بیمار تھا تو اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی ہے۔ تو یارو ربیع الاول کے چاند کو خواب میں دیکھیں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور کوئی جاگتے ہوئے ربیع الاول شریف کے چاند کو دیکھے پھر محبوب کے ذکر کی مجلس سجائے، اللہ اس کو کتنا نور عطا فرمائے۔ تو حضور والا، اب خواب کی بات سن کے آپ خواب میں نہ چلے جائیے گا، بات کو سنتے رہیے۔ یہ زندگی میں اللہ نے موقع فراہم فرمایا،
پھر وہ زندگی کی گھڑیاں لوٹ آئیں، وہ صبح بہاراں لوٹ آئی، وہ نور کی بارش، وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے چرچے، وہ آپ کی آمد کا حسن، وہ خوشبوؤں سے لبریز معطر ہواؤں کے جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ آمد مصطفیٰ کا یہ مہینہ آ چکا ہے۔ اور یاد رکھیے، پوری جتنی کتابیں آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر، پیدائش پر 2 شخصیات روئی ہیں، 2 شخصیات روئی ہیں، ان کو بڑا مسئلہ ہوا، پرابلم ہوئی۔ سب سے پہلے تو شیطان رویا۔ اچھا، شیطان کے رونے کی وجہ نظر آتی ہے، وجہ کیا تھی؟ وہ اس لیے رو رہا تھا، میں لوگوں سے گناہ کرواؤں گا اور ان کو برباد کروں گا، اور ان کو آباد کرنے والی شخصیت دنیا میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ میں ان کو گناہ کروا کے جہنم میں دھکیلوں گا، اور یہ اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جانے والے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ چلو اس کا تو رونا بنتا ہے۔ اور دوسری شخصیت کون تھی؟ جب جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ایک تاجر تھا جو مدینے کا رہنے والا تھا، اس وقت مکے میں آیا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، خواب میں دیکھا اس نے کچھ، اس کو نظر آیا تو اٹھ کے رونے لگ گیا۔ کہتے لوگوں بتاؤ آج کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، جناب عبد المطلب کے پوتے تشریف لائے ہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے ہیں، ان کے کندھے پر مہر نبوت ہے، بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی ہے، اب بنو ہاشم میں چلی گئی ہے، اب وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہو چکے۔ ادھر شیطان رویا ولادت مصطفیٰ پر، ادھر یہودی رویا ولادت مصطفیٰ پر۔ پوری کتب تاریخ اور تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، رونے والی ولادت پر یہ 2 شخصیت ہیں۔ اب جو روئے یا تو تعلق شیطان سے ہو سکتا ہے یا تعلق یہودیت سے ہو سکتا ہے، مسلمان تو وہ ہیں جو آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گھر گھر میں ہوگا، گلی گلی میں ہوگا۔ اور آپ دیکھیے حضرات کے سوشل میڈیا کے جہاں نقصانات ہیں نا، وہاں فائدے بھی بڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب یہ ربیع الاول کی آمد تھی تو کئی لوگوں نے پوسٹیں چڑھائیں کہ جس نے بیوہ اور جو ہے نا لڑکیوں کی شادی غریبوں کی کروانی کروا لے، ربیع الاول آ رہے، صرف خوشیاں منانی ہے۔ بات تو زبردست ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی اگست کا مہینہ گزرا ہے، وطن کی خوشی کے لیے جھنڈیاں بھی لگائی گئی ہیں، ہال بھی سجائے گئے ہیں، ترانے بھی پڑھے گئے ہیں، اور کھڑے ہو کر جو ہے وہ ترانہ سنا بھی گیا ہے۔ کسی نے شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں دیا، کیوں کہ وطن پاکستان سے پیار ہے ہمارا۔ صرف اتنا ہی ان لوگوں کے سامنے درد مندانہ ایک درد ہے کہ اگر پاکستان بنے تو تم آمد مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ اور ترانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں شرک نظر نہ آئے تو یہ تو دیکھ لو یہ کائنات جس نبی کی وجہ سے بنی ہے، ہمیں پاکستان ملا ہے اس نبی کی وجہ سے، ہمیں رحمان ملا ہے اس نبی کی وجہ سے۔ عزیزان محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور ایک نور، و کتاب مبین ایک روشن کتاب لے کر۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جلوہ گر ہوئے اور کتاب بھی نور والی اور خود بھی نور والے۔ قد جاءکم من اللہ، نور کا ایک ہی معنی بنتا ہے، پوری آیت کا ترجمہ کریں، قد جاءکم تحقیق آ گئے تمہارے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نور آیا، تو جو نور اللہ کی طرف سے آئے اور کوئی اس کا انکار کر دے اور کہے ہم اس کو نور نہیں مانتے، بھئی تو انکار اس کا کر رہے جو فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور۔ اور نور اکیلا نہیں آیا، اور کتاب مجید قرآن مجید کا نور لے کے آیا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا نور والا آیا ہے،
نور لے کے آیا ہے، یہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین کا ترجمہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہے۔ اگر اسی کو آپ عربی میں کہنا چاہیں تو یہی کہیں گے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا بلکہ کتاب کا بھی نور لے کے آیا ہے۔ اور یہ نور جب کسی پر نظر ڈالتا ہے اس کی دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نجد کی طرف گئے لشکر لے کر، وہاں پر ایک قبیلے کا سردار تھا جس کا نام سمامہ تھا، سمامہ بن اسال۔ یہ تصوف والے، عشق والے، محبت کی وادی والے جانتے ہیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے۔ اس کا دیکھنا، محبوب کا دیکھنا، یہ نظروں کا کمال، یہ نظروں کا جمال، اور نظروں کی حقیقت کوئی علم والا سمجھ سکتا ہے، عشق والا سمجھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نجد کی طرف ہمارا قافلہ گیا، وہاں کا جو سردار تھا سمامہ، اس کو ہم گرفتار کر کے لائے، اور آ کے نا جب محبوب کے سامنے پیش کیا، میرے آقا نے فرمایا سمامہ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ وہ سردار تھا، سمامہ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ محبوب جب وہاں سے گزرتے تو فرماتے سمامہ میری طرف دیکھو، سمامہ میری طرف دیکھو، اور وہ کہتا چونکہ میرے دل میں بغض ہو۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر دل میں محبت ہو تو لوگ دیکھتے بھی ہیں، کسی کو سلام بھی کرتے ہیں، اور بغض ہو تو پھر ایسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے یہ بندہ کس شخصیت کا مالک ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ اندر کا بغض کسی کی عظمت کو دیکھنے نہیں دیتا۔ اور اگر محبت ہو تو پھر کسی عام بندے سے بھی محبت ہو جائے پھر اس کے عیب نظر نہیں آتے، ہے نا۔ وہ اعظم چشتی نے کہا تھا نا محبوباں تو نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو جھوٹا پیار جتاندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا مڑ مڑ اے فرماندا اعظم جتے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ تو اگر کسی عام بندے سے محبت ہو جائے تو اس کا عیب نظر نہیں آتا، اور وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کی رفعت یہ ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے لیے اس سمامہ کے دل میں بغض ہے، محبت نہیں ہے۔ اب محبوب گزرتے ہیں، فرماتے سمامہ میری طرف دیکھیے، مجھے دیکھیے۔ اب سمامہ دیکھے تو تب جب محبت ہو، دیکھنا تو دور کی بات ہے، ذکر تو تب اچھا لگتا ہے جب محبت ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ میرے آقا نے فرمایا محبت کی نشانی خود فرمائی، فرمایا جس کو جس سے محبت ہوگی احب شیئن اکثر ذکرہ، جس سے محبت رکھے گا جس چیز سے اکثر اس کے ذکر میں رہے گا۔ تو یہ جو اکثر ہم ذکر میں رہتے ہیں، محبوب نے فرمایا یہ اکثر ذکر میں رہنا تو محبت کی علامت ہے۔ ہم اکثر ذکر میں رہتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا جس سے محبت ہوگی اکثر اس کا ذکر ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما؟ تو محبت ہوگی تو اکثر اس کا ذکر ہوگا۔ تو ہمیں محبوب سے محبت ہے، ہم ودعا کے چہرے والے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ جلتے ہیں اور انشاءاللہ جلتے ہی رہیں گے۔ عزیزان محترم، ہوا یہ کہ جناب والا سمامہ اب دیکھتا نہیں، دیکھنے کے لیے محبت چاہیے۔ اب دیکھنا تو پہلا ایک سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلی منزل ہے، ذکر تو بعد کیا ہے۔ تو اب ہوا یہ محبوب فرماتے ہیں مجھے دیکھو۔ اب محبوب کیوں فرماتے ہیں مجھے دیکھو؟ اس لیے کہ جو محبت سے محبوب کو دیکھے اگر ایمان والا نہ ہو تو ایماندار بن جاتا ہے، اگر عشق نہ ہو تو عاشق بن جاتا ہے، اگر بغض ہو تو محبت میں بدل جاتا ہے۔ محبوب کا چہرہ ہی اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے کہ چہرے کو دیکھ کے قسمتیں بھی بدلتی ہیں اور نسبتیں بھی بدلتی ہیں۔ سمامہ مجھے دیکھو، سمامہ مجھے دیکھو، سمامہ مجھے دیکھو۔ صحابہ خیال کرتے ہیں محبوب نے یہ نہیں فرمایا اس کو ستون سے باندھ دو، ڈنڈے مارو، نہیں، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ نہیں، اب یہ در ہمارے آیا ہے، اس کو سزا نہیں دیں گے، ہم اپنا جلوہ دکھا کے اس کو دیوانہ بنائیں گے، کیونکہ جو در پہ آتا ہے اس کو مارا نہیں جاتا،
پھر اس کو قریب کیا جاتا ہے، وہ محبوب کا در ہے، کوئی آپ کا یا میرا در نہیں کہ جو آئے اس کی انسلٹ کر دو، نہیں، جو محبوب کے در پہ آتا ہے اس کی عظمت کو دیکھا جاتا ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، اگرچہ مجھ سے بغض رکھتا ہے لیکن آیا تو میرے در پہ ہے، بس ایک بار میرے چہرے کو دیکھ لے، نظر سے جب نظر ملے گی اس نظر کا نور اس کی نظر میں جائے گا، تو پھر کیونکہ یہ آنکھیں نہ ہیں۔ میں اکثر ایک بات تصوف کی روشنی میں کہا کرتا ہوں، اب وہ میرے دماغ سے نا وہ جو ہے نا تصوف کا حجاب اٹھتے جا رہے ہیں، کافی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، یہ آنکھوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھپر ہے، اوپر جو آنکھوں کے اوپر یہ چھپر ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں نا چھپر ہٹ جاتا ہے، اور جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو یہ اوپر چھپر آ جاتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری تو ایسے بند ہوتی ہیں، آپ کا نہیں پتا۔ تو اب یہ جو چھپر ہے یہ ہٹتا ہے تو کچھ نظر آتا ہے، اور یہ چھپر بند ہوتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ مولانا روم سے پوچھئے کہ اے مولانا روم یہ بتاؤ یہ آنکھوں کا چھپر کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ جو دو دروازے ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ دو دروازے ہیں، اور محبوب کو جب دیکھا جاتا ہے تو محبوب اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور دروازہ دل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ دل میں دل بر کو پہنچانے کے لیے جو معاون اور مددگار سمجھ نظر آتی ہے وہ آنکھیں ہیں، یہ محبوب کو اپنے دل میں لے جانے کا دروازہ ہے۔ کبھی آپ بچپن میں پرندے چوری کرتے تھے نا، مرغیاں چوری کرتے ہوں گے، جو ان کو یاد ہوگا کہ وہ ایک چھپر کے نیچے لکڑی پھنسا دیتے ہیں، اور ہمسایوں کی مرغی آئی اور اس کو جناب لکڑی کھینچ دی اور وہ ٹوکرے کے اندر بند ہو گئی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو مولانا روم نے کہا جس طرح آپ پرندے پکڑتے ہیں، ضروری نہیں چوری کرتے ہوں، تتر پکڑتے ہوں، بٹیرے پکڑتے ہوں، کچھ بھی ہو نا، پرندوں کو پکڑنے کے لیے، اب چوری کا میں نے لفظ اس لیے بولا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اور اللہ بچائے ایسے معاملات سے۔ آپ نے چوری کی طرف نہیں جانا، یہ دیکھنا ہے کہ پرندہ پکڑا کیسے جاتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب پرندہ آیا، آپ نے ٹوکرے کے نیچے دانہ رکھا، گندم رکھی، چاول رکھے، باجرہ رکھا، دانہ ڈالا، لکڑی کے ساتھ وہ ٹوکرا ایسے کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ جس کو آپ شکار کرنا چاہتے ہیں وہ شکار آ گیا، وہ دانہ چگنے کے لیے اس میں متوجہ ہوا، آپ نے لکڑی کھینچ لی، ٹوکرا بند ہو گیا اور آپ کا شکار مقید ہو گیا۔ اب مولانا روم نے کہا یہ جو آنکھیں ہیں یہ محبوب کو قید کرنے کا دروازہ ہے۔ توجہ رکھیں، میں ابھی اب تصوف کی طرف چل پڑا ہوں، اب محبوب کو قید کرنے کا یہ دروازہ ہے۔ مولانا روم وہاں تو ہم دانہ ڈالتے ہیں تو یہ شکار آتا ہے، یہ محبوب کے لیے کیا کریں؟ فرمائے محبت کے آنسو ڈالو، مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لے جو ایک بار رہیں۔ فرمایا محبوب کے لیے یہ آنکھوں سے آنسوں کا دانہ ڈالو، جب یہ دانہ گرے گا محبوب توجہ کرے گا اور محبوب ان آنکھوں میں آ جائے گا، اور جب محبوب آنکھوں میں آ جائے تو پھر آنکھیں بند کر لو، مثل پتلی کی آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی اور کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ فرمایا پھر ان آنکھوں میں جب محبوب آ جائیں گے نا، یہ آنکھیں دروازہ ہیں، پھر یہ سیدھی جو گلی ہے یہ دل تک جائے گی، یہ دروازہ آنکھیں ہیں، محبوب یہاں سے داخل ہوگا اور دل میں دل بھر کا ڈیرا ہو جائے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ اور پھر جس دل میں دل بھر کا ڈیرا ہو، پھر وہ آنکھیں جس دروازے سے آئی ہیں، جس دروازے سے محبوب آیا ہے، ان آنکھوں کا کیا کہنا؟ کیونکہ میں یہ بات تو چھیڑ دی، آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چلے میں بات بدلی کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اب ہوا یہ ہوتا نا حضرت خواجہ غلام فرید کی نگری، کوٹ مٹھن کا علاقہ ہوتا یا خانپور کا، اور پھر میں یہ تقریر کرتا، پھر میں دیکھتا کہ فریدیوں کو کیسے آگ لگتی ہے۔ آپ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے۔ چلے میری قسمت۔ اب ہوا یہ کہ جناب یہ آنکھیں دروازہ ہیں محبوب کو اس دل بھر کو دل تک لے جانے کا، یہ اس گھر میں گھر والے کو پہنچانے کا یہ دروازہ ہے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان آنکھوں سے ہوتا ہے۔ یہ آنکھیں بڑی کام کی چیز ہیں، جن کے پاس ہیں ان سے پوچھیں، اور جن کے پاس نہیں ہیں ان سے پوچھیں کہ نعمت کیا ہوتی ہے۔ تو حضور والا ہوا یہ، حضرت جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ سمامہ ایک دفعہ دیکھو، اب وہ نہیں دیکھتے، دیکھنے کے لیے محبت شرط ہے، ذکر کے لیے محبت شرط ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن نا سمامہ بن اسال کہتے ہیں، میں نے کہا محبوب کچھ نہیں کہتے، سزا نہیں دیتے، بندہ نہیں کھڑا کیا کہ اس کو سویرے شام ڈنڈے مارو، نہیں، صرف اتنا ہی کہتے کہ دیکھو، ذرا دیکھوں نا محبوب ہیں کیسے، سمجھ نہیں آئی آپ کو، اور میں ذرا دیکھوں نا کہ محبوب ہیں کیسے۔ حضرت سمامہ کہتے ہیں میں نے ترچھی نظروں سے رخ یار کو تکا ہی تھا، ترچھی نظروں سے رخ محبوب کو میں نے دیکھا ہی تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میں نے دیکھا تو ترچھی نظروں سے تھا، لیکن جب والضحیٰ کے چہرے پر نظر پڑی، واللیل کی زلفوں والے محبوب پہ نظر پڑی، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب پہ نظر پڑی، علم نشرہ کے سینے والے محبوب پہ نظر پڑی۔ سمامہ کہتے ہیں دیکھا تو میں نے ترچھی نظر سے تھا، لیکن جب رخ یار پہ نظر پڑی پھر میں تکتا ہی رہا، دیکھتا ہی رہا، حسن مصطفیٰ میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم ایسا چہرہ کسی سچی نبی کا ہو سکتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے ایسے محبوب کو دیکھا تو پھر میں دیکھتا ہی رہ گیا، اور دیکھا تو ترچھی نظر سے تھا، پھر نظریں بھی سیدھی ہو گئیں، اور پھر نظریں سیدھی نہیں ہوئی، پھر نظریں چار ہو گئیں۔ ادھر محبوب کی نظر پڑی، ادھر سمامہ کہتے میری نظر پڑی، بس محبوب نے مجھے دیکھا اور مسکرائے، اس مسکرا کے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ نظر والے جانے کہ نظر کہتے کس کو ہیں، اور نظر جب پڑتی ہے نا تو کہاں تک جاتی ہے نا۔ کسی کا محبوب بیٹھا ہو نا سامنے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، بے شک سچا عاشق ہونا چاہیے۔ یہ جو عشق اور محب اور محبوب کی بات ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم تو ویسے اپنے مراد کے مرید ہیں، چکر میں جاتے ہیں ملنے کے لیے بھی چکر میں، اور چکر پورا ہو گیا تو تب بھی اگر نہیں تو چکر دے کے نکل ہی جاتے ہیں۔ میں جو سچے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اب ہوا یہ کہ محبوب نے دیکھا، اور محبوب کسی کا محفل میں بیٹھا ہو نا تو ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھتا، محفل میں بار بار انہی پر نظر گئی، لاکھ بچائی مگر پھر ادھر گئی، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے جس پر پڑی قلب و جگر تک گئی۔ یہ نظر والوں سے پوچھو کہ نظر کا کمال کیا ہوتا ہے۔ تیرے کرم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے، تو ہے کرم کا داتا مجھ میں ہی سب کمی ہے، ایسا نوازا تو نے مجھ جیسے بے نوا کو، تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے۔ تو یہ جب نظر پڑتی ہے تو بات بنتی ہے، لیکن ہم تو بات بنوانے کے لیے نہیں جاتے، ہم نظر کو لینے کے لیے نہیں جاتے، ہم تو کچھ اور اپنا درد نظر کرنے جاتے ہیں، اور پھر جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ جو ہے یہ تو نظر والے جانے کے نظر کا کمال کیا ہوتا ہے۔ چلے آپ کو اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اتنا دیکھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بد برحق ہے، اور یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیاں میں پہنچا دیتی ہے۔ کیا فرمایا محبوب نے؟ جو بد کی نظر ہوتی ہے نا، حاسدین کی، حسد والوں کی، وہ نظر لگتی ہے اور اتنی خطرناک لگتی ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اب آپ تھوڑی دیر کے بعد بچے کو اٹھاتے ہیں، قاری صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، سارے بال کو نظر لگ گئی ہے، دم تک کرو۔ آپ کبھی سوچئے تو صحیح کہ بد کی نظر کے آپ قائل ہو گئے۔ اگر بد کی نظر یہ حال کرتی ہے تو اچھوں کی نظر کیا حال کرتی ہوگی؟ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ اگر بد کی نظر یہ حال کرتی ہے کہ قبر تک پہنچا دیتی ہے تو پھر اچھوں کی نظر دائمی زندگی بھی عطا کر دیتی ہوگی نا۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کی نظر صحابہ پر پڑی، اب گلی گلی میں ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہو رہی ہے۔ میرے آقا کی نظر حضرت عمر پہ پڑی تو گلی گلی نگر نگر عمر عمر ہو رہا ہے۔ میرے آقا کی نظر عثمان غنی پر پڑی تو گلیوں میں حضرت عثمان کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی نظر مولا علی پر پڑی تو علی علی آپ کو نظر آتا ہے۔ عشرہ مبشرہ، پھر تابعین، پھر اولیاء کو دیکھیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو 900 سال ہونے کو ہیں، آج بھی آپ ان کا نام جانتے ہیں۔ کیوں؟ کسی کی ایسی نظر پڑی ہے، غیر کی نظر پڑے، حاسد کی نظر پڑے تو قبر تک پہنچا دے، اور اس اللہ والے کی نظر پڑے تو قیامت تک نام نہیں مٹنے دیتی، نام زندہ رکھتی ہے۔ تو اگر نام مٹا دے، اگر نظر مٹا دیتی ہے بد کی
تو پھر اچھے کی نظر کا عالم یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں، دنیا آج تک جانتی ہے ان کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ کہا بد کی نظر زندگی ختم کرتی ہے، جو اچھے کی نظر تو دائمی زندگی بھی عطا کر دیتی ہے۔ تو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور والا بچوں کو بد نظر لگ جاتی ہے، مجھے بھی لگ جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ کہنے لگے کیا کہا؟ دوبارہ بولیے۔ کہنے لگا بد کی نظر لگتی ہے۔ فرمایا جب بد کی نظر لگے تو پھر نیک کی نظر کے سامنے جاؤ تاکہ بد نظر ختم ہو جائے، اچھوں کی نظر پڑ جائے۔ جو نہیں فرمائی، یہی تو فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر لکھا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ جاتے تھے حج پر، مسجد خیف میں بہت بڑی مسجد ہے، وہاں 70 انبیاء کی مزارات ہیں، مینا کے اندر ہے۔ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں مسجد خیف کی مقام کیا ہے۔ تو وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ادھر سے دائیں طرف سے شروع ہوتے، ایک ایک بندے کو چہرے کو تکتے، آخری تک جاتے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کوئی ہمارے یا آپ کے محلے کا عام آدمی نہیں ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں۔ تصوف کی عوارف المعارف کتاب آج تک اس کے مقابلے کی کتاب نہیں ہے۔ خانقاہوں میں سبقاً اور مدارس میں جامعات میں نصاباً یہ پڑھائی جاتی رہی ہے، یہ کتاب یہ اس کے مصنف ہیں۔ تو ایسے پہلے بندے سے شروع ہوتے ہیں، آخری تک جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا اچھوں کی نظر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ میں جس کو دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے، کیا پتا وہ کتنا اچھا ہے، اور اچھے کی جب نظر پڑے کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں، تم کیا جانو؟ تم کیا جانو اچھوں کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ اب اچھوں کی نظر کے سامنے جب جائے تو بد نظری ختم ہو جاتی ہے، اور اچھوں سے اچھے، اعلیٰ سے بھی اولیٰ، کائنات میں افضل میرے محبوب کی نگاہ ہے۔ تو اب سماما پر نظر پڑی جانے کائنات کی، محبوب مسکرائے، محبوب مسکرائے اور فرمایا چھوڑ دو کیونکہ کام ہو گیا ہے۔ جلوہ دکھا کے یار نے دیوانہ کر دیا، خود شمع بن گئے ہمیں پروانہ کر دیا، کیا پوچھتے ہو مجھ سے میرے پاس کچھ نہیں، ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا۔ حضرت ثمامہ کہتے اب میرے پاس محبوب بچا ہی کیا ہے کہ آپ مجھے چھوڑتے ہیں؟ آپ نے کہیں کا چھوڑا ہی نہیں ہے، اپنا بنا لیا ہے، اور جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ در پہ جاتا، در پہ تھوڑی جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں نے دیکھا، محبوب فرمایا چھوڑ دو، اس کا کام ہو گیا۔ نظر کے کمالات دیکھیے، فرمایا چھوڑ دو، کام ہو گیا، چھوڑ دیا۔ کہتے ایک جگہ میں گیا، راستے میں پانی کا تالاب تھا، میں نے غسل کیا اور محبوب کی بارگاہ میں آیا، اے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھائیے۔ محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ تم چلے جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ایک عربی کا جملہ کہا جس کا ترجمہ بنتا ہے اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا۔ توجہ ہے آپ؟ اپنے قدموں سے جدا کر کے تماشا نہ بنا۔ کیا کہے گی خلق؟ اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ یا تو آپ اپنا بناتے نا، یا پھر آپ چھوڑے نا، مہربانی کریں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور محبوب علیہ السلام کے غلام ہو گئے۔ یارو اب چونکہ ربیع الاول شریف شروع ہو گیا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ہر سانس میں محبوب کا ذکر کریں، ہر لمحے میں محبوب کا ذکر کریں۔ اہل حدیثوں کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی شمامۃ العنبریہ ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑا قیمتی اور خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو اچھی بات ہوگی میں تو کرتا ہوں، میں تو جو اچھی بات ہو کوئی بھی بیان کرے اس کو۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو چاہیے روزانہ میلاد منائیں، محبوب کا ذکر کریں۔ میلاد کیا ہوتا ہے؟ محبوب کے چہرے کا ذکر کریں، اور وارفان اللہ کا ذکر، جن کا ذکر محبوب کا ذکر اللہ نے خود بلند کیا ہے۔ درود و سلام پڑھیں، ان کی اتباع کی جائے، ہر وقت محبوب کو یاد رکھا جائے، تعلیمات کو یاد رکھا جائے۔ تو فرمایا روز منائیں، روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں، اور ربیع الاول میں تو ضرور منائیں۔ اور انہوں نے کہا اگر کہیں محبوب کا ذکر ہو رہا ہو اور کوئی گندا منہ کر کے مجلس میں بیٹھا ہو تو جان لو اس کے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے وہ کسی مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب کی عظمتوں کا ذکر ہو اور بندہ گندا منہ کر کے بیٹھا ہو تو پھر وہ تو اس کے اندر گندگی ہے، ورنہ محبوب کا ذکر ہے۔ آپ نے کبھی پتھر دیکھا ہے؟ آج تو ماچس کی تیلیاں آتی ہیں نا آگ لگانے کے لیے، ورنہ پہلے جو دور میں تھے نا وہ ماچس تو تھی نہیں، وہ پتھر پہ مارتے تھے، چنگاری اڑتی، آگ لگ جاتی تھی۔ اب پتھر میں آپ کو آگ نظر آتی ہے، لیکن جب پتھر سے پتھر ٹکر آتا ہے، آج بھی پہاڑوں کے اندر سے آگ نکلتی ہیں،
جو پہاڑوں میں رہنے والے وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو پتھر کے اندر کی آگ تب ہوتی ہے کہ جب پتھر سے پتھر ٹکراتا ہے تو چھپی ہوئی آگ ظاہر ہوتی ہے، اور عاشق کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے عشق کا اظہار ہوتا ہے، عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ تو حضور والا ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، روزانہ ہی محفلیں ہیں الحمدللہ۔ دیکھیں عیب اور نقص ڈھونڈنے والوں کو، نادانوں کو یہ نہیں پتا اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا، بے عیب بنایا ہے۔ لیکن علماء حقہ کی عظمت دیکھیے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبوب کی شانیں تلاش کر رہے ہیں کہ عاشقوں کے سامنے رکھیں، اور نہ جانے کس محفل میں ہم بیٹھے ہوں اور دل کی دنیا کو کھول کے بیٹھے ہوں، ایک نظر والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی پڑ جائے تو کام ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت محبوب کی اتباع، اطاعت اور ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔